اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش و بینش والے لوگوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی 13 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک نہایت ہی عظیم الشان اور تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ میدان بدر میں، جو مدینے سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ میدان تھا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی ہی زبردست معرکہ آرائی ہوئی، جس کو سیرت کے اندر اور تاریخ کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی لڑائی۔ یہ وہ عظیم الشان لڑائی ہے جس نے کفر کو اور اسلام کو دونوں کو ممتاز کر دیا۔ کفار تو نہایت ہی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور جاہ و حشمت کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے، اور مسلمان بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی میں آئے تھے۔ ان کے پاس تعداد بھی کم تھی، صرف 313 میں سے 77 تو مہاجرین تھے، یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور 236 انصار تھے، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جو ہجرت کر کے گئے وہ تو مہاجر، اور جنہوں نے مسلمانوں کی امداد کی وہ انصار۔ تو 313، اس کے اندر صرف 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، اور 8 تلوار تھی۔ بتائیے، اندازہ لگائیے، 313 میں صرف 8 تلوار اور 8 شاید جرہیں تھی کافروں سے بچنے کے لیے۔ مسلمانوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی، اور مسلمان بالکل غربت اور مفلوق الحال تھے، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ ان کے ساتھ 700 اونٹ تھے، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، اور عورتیں بھی اس کے ساتھ تھیں، ڈھول تاشے کے ساتھ آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر کے ہم آپس میں جشن منائے۔ ڈھول تاشے کے ساتھ ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی تھی ان کو جوش دلانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ سے التجا کی، لو لگایا، تعلق قائم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ یا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت آپ کے سامنے ہے، اگر یہ جماعت کل کافروں کے مقابلے میں شکست کھا گئی تو تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ بس یہ میں اپنی پونجی اور اپنا سرمایہ لے کر کے آیا ہوں، یا اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو آپ کامیاب اور فتح یاب کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعاؤں میں رہے، التجاؤں میں رہے، اللہ سے لو لگایا، تعلق قائم کیا، اور اس کے بعد پھر جب دوسرے دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی، معرکہ آرائی ہوئی، تو کافر لوگ اپنی تعداد کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ کافر لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ارے ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، مسلمان بالکل کم ہیں، اس کو تو مٹا دیں گے، تحس نحس کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن جب لڑائی ہوئی ہے کافر اور مسلمانوں کے درمیان، بعض صحابی نے تو لکڑی کی تلوار بنا کر کے کافروں سے لڑائی کی، کافروں سے لڑائی کی لکڑی کی تلوار لے کر کے۔ آچھی تلوار تو تھی ان کے پاس، زیادہ تلوار تو تھی نہیں، بس جیسا بھی انہوں نے لڑائی کی، بہرکیف لڑائی کی، اور تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح یاب کیا، اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار، جس میں کمبخت ملعون ابو جہل بھی تھا، جس کو 2 بالکل معصوم اور ننھے منھے بچوں نے قتل کیا تھا۔ میں زیادہ لمبا اس وقت کیونکہ گنجائش کم رہتی ہے، تو 70 آدمی ان کے مقتول ہوئے، قتل کیے گئے۔ اس میں ابو جہل بھی نامی تھا، شیبہ وغیرہ جو بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، تو 70 لوگ قتل کیے گئے، 70 لوگ
گرفتار بھی کیے گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی وہ یہ بتائی، ایک تو یہودیوں کے لیے عبرت کی بات ہے، کیا ہے کہ یہودیوں دیکھو، عبرت کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم تعداد کے باوجود 1000 افراد پر کیسا غالب کیا۔ ذرا آنکھ تو کھولو، ہوش کے ناخن تو لو، ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تم اگر آنکھ کھولو تو تم کو یہ بات نظر آئے گی۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بتانے کی اور یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما، اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کی تائید اور نصرت سے مدد کرتے۔ اور مدد کس کی کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نام لیواؤں کی مدد کرتے، اپنے فرما بردار بندوں کی مدد کرتے، اپنے مخالفین اور اپنے جو ہے باغیوں کی مدد نہیں کرتے۔ مسلمان کتنی چھوٹی تعداد میں تھے، اگر یہ لوگ دیکھیں تو 3 گنا زیادہ ان کی تعداد تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر پر غالب کیا، اور غالب کرنے کے ساتھ ان کو قتل بھی کرایا، ان کو گرفتار بھی کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے یہودیوں کے لیے کہ آنکھیں کھولو، ابھی بھی سمجھنے کا وقت ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، اتنی چھوٹی تعداد سے لے کر کافروں پر غالب ہو گئے۔ یہ کیا اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1442 سال پہلے میدان بدر میں جو دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم لوگ ان کے نام لیوا ہیں۔ ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کرتے اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا نہ کرتے، اور خدا نخواستہ اگر وہ مغلوب ہو جاتے مسلمان، تو پھر یہ آج مسجد بھی نظر نہیں آتی، ہمارے سر پر ٹوپی بھی نظر نہیں آتی، یہ داڑھی بھی نظر نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کی برائی اور ان کی تعریف و توصیف کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قسم کی جو خوشخبری سنائی کہ جب تم فرما برداری کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی فرما برداری کرو گے، تو اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اور جب تم منہ موڑو گے اللہ سے اور رسول سے، شریعت سے، جب تمہاری زندگی آوارگی کی زندگی گزرنے لگے گی، تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے، اور کافروں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ مسلمانوں تم شریعت پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہودیوں کے لیے یہ ہے، دیکھو تم آنکھیں کھولو، بصیرت کی آنکھ کھول کر کے ذرا غور سے دیکھو، اتنی چھوٹی تعداد میں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو غالب کیا۔ اے یہودیوں، تمہارے پاس بھی وقت ہے، ٹائم ہے، تم ابھی جو ہے سدھر جاؤ اور ایمان قبول کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لو، کیونکہ تمہاری کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہے۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے لیے بھی برا وقت آنے والا۔ اور آیا ویسا برا وقت کہ جب انہوں نے ضد اور حد درمی پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ بنو قریظہ کے لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لی گئی، اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جزیرۃ العرب یعنی عرب کی حدود سے ان سب کو کھدیل کر کے باہر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔